استاد گرامی جن کا آج انتقال ہوا ہے، اور دیگر جتنے بھی ملتمسین ہیں جن کو مرحومین کے لیے آپ سے التماس کیا گیا ہے، سب کے سارے سبق کی خصوص صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. اعمال صالحہ کی قبولیت، گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت، تمام حاجتوں کی حاجت روائی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، اور مریضوں کی شفا یابی، بالخصوص جن مریضوں کے لیے التماس دعا کیا گیا ہے، ہمارے رضوان صاحب کے والد گرامی جو یہاں دعا پڑھا کرتے تھے اسی کے ساتھ، اور عقیل صاحب کے والد گرامی جو یہاں حاضر ہوا کرتے تھے، جو علیل ہیں اور جو بھی جہاں بھی علیل ہیں، مومنین و مومنات، ان سب کی شفا یابی، اور ولی اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے سجا کریں۔ مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت، دشمنان اسلام کی ذلت و رسوائی کے لیے ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد آئے۔ آیت کریمہ کے اندر دو اہم ترین نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس موضوع کے اوپر ڈاکٹر محمد تیجانی حفظہ اللہ، جو خود مالکی مذہب کے ماننے والے تھے، پہلے تیونس کے رہنے والے، اور رب کریم نے ان کی رہنمائی ایک
عراقی پروفیسر کے ذریعے فرمائی اور وہ نجف اشرف پہنچے، علماء سے ملاقات ہوئی، مقامات مقدسہ کی زیارت ہوئی، پھر تحقیق میں لگ گئے اور انہوں نے ایک مدت کے بعد مکتب اہل بیت کو قبول کیا، اور مکتب اہل بیت میں جب داخل ہوئے تو یوں ہی عام حالات میں بیٹھے نہیں رہے، انہوں نے اپنے شیعہ ہونے کے تمام اسباب اور وجوہات اور وہ ذرائع کہ جن کی وجہ سے انہیں وہ کہتے ہیں کہ اب شیعہ ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، وہ سب کچھ بیان کر دیا کتابوں کے ذریعے سے۔ وہ کتابیں عالم اسلام کی شاہکار کتابوں میں سے ہیں، ہماری لائبریریوں میں بھی ان کو کتابیں ہونی چاہیے۔ ان میں کہ ایک کتاب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کے نام سے لکھی گئی ہے، باقاعدہ اس آیت کی تشریح میں 800 صفحات پر کتاب لکھی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مکمل دلائل کے ساتھ۔ امت اسلامی کے کسی بھی دانشمند کو اس مقام پر انہوں نے مسکت جواب دیا ہے، اور کسی کو بھی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ وہ ان باتوں کا جواب دے سکے، اور آج تک ان کی کتابوں کا کہیں سے جواب آیا ہی نہیں ہے، خاموشی ہی خاموشی ہے، اس لیے کہ وہ لکھتے ہی لاجواب لکھتے ہیں۔ اور ان میں کتاب المیہ جمعرات ہے، جمعرات کے دن کا جو المیہ ہے اس نے عالم اسلام کے اندر جو خرابیاں پیدا کی ہے اس پر بھی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی کتابیں رکھیں، اور ان سے نیٹ کے اوپر مل جاتی ہیں، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ پھر میں ہدایت پا گیا، اس کے مختلف ترجمے بھی ہیں، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، المیہ جمعرات، اہل ذکر کون ہے، اصلی اہل سنت کون ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری دیگر کتابیں۔ اور آخری ایک کتاب چھپی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ جس پر پاکستان کے اندر بین لگی ہے، کہ وہ کتاب ہے ان کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت، اس پہ آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہاں اس کتاب کے چھپنے پر پابندی لگی ہوئی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کی ذات ہی ایسی آفتاب تاباں ہے کہ اموی حکمرانوں نے 70 سال آپ کے نام لینے پر بھی پابندی لگائی تھی، مگر آپ کا نام روشن و تابندہ رہا، اور تاریخ نے دیکھا کہ آج جس عظمت کے ساتھ علی کا نام لیا جاتا ہے کسی بھی قوم و ملت میں اس عظمت کے ساتھ کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ بھلے تم پابندیاں لگاتے رہو، بھلے تم جرمانے لگاتے رہو، علی کے نام لیواؤں کے اوپر ان کے گلے کاٹتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، مگر یہ نام ہی ایسا ہے، یہ ذوات ہی ایسی ذوات ہیں کہ جن پر جتنی پابندی لگاؤ، جتنا ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، پس پردہ سے بھی ان کی روشنی دنیا کو نظر آتی ہے۔ یہ پردے جتنے دبیز اور گہرے ہوں، مگر پس پردہ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ روشنی اس پردے کے پیچھے سے بھی دنیا کو روشن کر رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ فضائل اور مناقب ختم کیے جانے ہوتے، یا اگر ان پر پردہ ڈالا جا سکتا ہو، تو پھر بنی امیہ کے 70-80 سالہ دور حکومت اور 600 سالہ بنی عباس کے دور حکومت میں یہ فضائل ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ تو سارے دشمن تھے، پہلے اموی دشمن بنے، اس کے بعد بنی عباس دشمن بنے، اور فضائل اور مناقب پر پردہ ڈالا، اور علیویوں کو، علی کے ماننے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، علی کے محبین کو ہر طرح کی سہولتوں سے محروم رکھا گیا۔ نہ صرف محروم رکھا گیا بلکہ ماننے والے، چاہنے والے اور علی کی اولادوں کو اس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا کہ حجاج ابن یوسف الثقفی ایسا ظالم شخص تھا، اموی حکمران تھا، اس نے تو 1,20,000
محبان و عاشقان علی کا قتل عام کر دیا. اس دور میں 1,20,000 کی تعداد بہت بڑی ہوتی تھی. شہید کر دیا، سروں کے مینار بنا دیے، سروں کے چولہے بنا دیے، دیگیں چڑھائی، سرہائے شہداء کے اوپر دیگیں چڑھائی، چولہے بنا کر. بنی عباس کے اندر اس قدر بغض آ گیا کہ علی کے ماننے والوں کو زندہ زندہ دیواروں میں چنوا دیا. بچوں کو اٹھا کر دیواروں میں چنوا دیتے تھے کہ یہ بچے زندہ یہاں دیواروں کے اندر اینٹ کی جگہ پر بچوں کے جسم کو لاتے تھے. بچوں کے جسم کو، بڑوں کے نہیں، بڑوں کے بھی اور بچوں کے. اور آج وہ منظر اموی اور عباسی جو قبیح چہرہ ہے وہ اسرائیل کی شکل میں نظر آ رہا ہے. وہ فلسطینی مظلوموں کے اوپر وہی مظالم ڈھا رہے ہیں جو مظالم اموی اور عباسی حکمرانوں نے شیعیان علی اور محبان علی پر ڈھائے تھے. اور اتنی مصیبتیں ان پر، مگر کیا اس آواز حق کو خاموش کیا جا سکا؟ مگر کیا اس لہراتے ہوئے پرچم حق کو ختم کیا جا سکا؟ اسے گرایا جا سکا؟ یہ پرچم ہمیشہ بلند رہا اور یہ کبھی زمین پر نہیں گرنے دیا گیا. اور ایسے عاشقان آتے رہے اور اس علم کو لہراتے رہے. زیارتوں پر پابندیاں لگائی، نہ صرف پابندیاں لگائی بلکہ حرم مولا ابا عبداللہ حسین کے اوپر زراعت کروائی اور پانی چڑھا دیا. مگر پانی ایک حد تک گیا، اس کے بعد پانی خود بخود رک گیا. اسی لیے اس علاقے کو، اس خاص حرم کے ایریے کو حائر کہتے ہیں. عربی میں حائر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز بھی جو بدنیتی سے آگے کی گئی ہو اسے وہاں خدا کے حکم سے روک دیا گیا. پانی بھی روک دیا گیا، درندے چھوڑے گئے، درندے رک گئے. زائرین کے اوپر ایسی پابندیاں لگائی گئی کہ انہیں سزائیں سنائی گئی کہ کوئی زیارت پہ جاتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے. زائرین رکے نہیں، جاتے رہے، ہاتھ کٹواتے رہے، پاؤں کٹواتے رہے. کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ واپس آتے اور زندگی پر فخر سے کہتے کہ زیارت مولا کی راہ میں ہاتھ پاؤں کٹواتے ہیں. جی یہ منزلیں شیعوں نے دیکھی ہیں، یہ مرحلے دیکھے ہیں، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ گزشتہ تاریخ ہے کہ ہاتھ پاؤں کٹوا کے زیارت کا سفر ترک نہیں کیا. زیارت پہ جاتے رہے. زیارت بیعت ہے، زیارت عہد ہے. زیارت پہ جا کر انسان چارج ہوتا ہے. زیارت پہ جا کر انسان اپنی قوت ایمانی میں اضافہ کرتا ہے. زیارت پہ جا کر وہ سبق سیکھتا ہے ایثار کا، قربانی کا. زیارت پہ جا کر معرفت کا سبق سیکھتا ہے، معرفت حاصل کر کے آتا ہے. اپنی آنکھوں سے وہ مقامات دیکھ کر آتا ہے جن مقامات کے بارے زندگی بھر سنتا رہتا ہے. اب تمہارا وہ دور گزر گیا. اب تم صرف اتنا کر سکتے ہو جن کا ذکر ہوا کہ تم کسی جلوس میں رکاوٹ بن سکتے ہو، تم کسی امام بارگاہ کی تعمیر میں رکاوٹ بن سکتے ہو. بس تمہاری اوقات یہیں تک رہ گئی ہے. اب جی حسین کا نام لیوا کوئی جلوس کہیں سے جا رہا ہے تو وہ ناصبیت اور وہ بغض جو ان کے دلوں میں ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. سوائے ان کی اندر کی کثافت اور نجاست کے ظاہر ہونے کے اب حسینیت کے خلاف کوئی خاص قدم نہیں اٹھا سکتے. حسینیت اب ایسے کھل کر دنیا میں سامنے آ گئی ہے. آج صدام نے 35 سال، پچھلے 40 سال زیارتوں پر پابندی رکھی. لوگ زیارت اربعین پہ نخلستانوں سے چھپ چھپ کے جاتے تھے، مخفی گاہوں سے، دور دراز جگہوں سے، سڑک سے نہیں جانے دیتے تھے. گھروں کو تالے لگاتے تھے کہ یہ گھر خدمت نہ کرے ان زائرین کی. لوگ راتوں کو چھپ کے بغیر لائٹ کے درختوں کے اونٹ میں چھپ کے آگے پیچھے سے مشی کرتے تھے. لیکن اللہ نے ان سب ظالموں کو واصل جہنم کر دیا اور رسوائے زمانہ بنا دیا. اور آج کروڑوں کی تعداد میں زائرین دنیا سے آتے ہیں اور مشی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں. اور وہ ایک لازوال سفر اور ایک لازوال مظاہرہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کرتے رہے ہیں 14 صدیوں میں، 12 صدیوں میں، اب وہ ہتھ کنڈے کمزور پڑتے جا رہے ہیں. اب منصف مزاج انسانوں کے دلوں میں محبت حسین معجزن ہوتی جا رہی ہے. حسینی تو حسینی جن کے لیے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، بے شک حسین کے قتل اور شہادت کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہوتی ہے لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ مومنوں کا تو یہ حال ہے، غیر مومنوں کے دلوں میں بھی حسینیت زندہ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ نور حسین چمکتا جا رہا ہے پاکیزہ ذہنوں میں اور پاکیزہ دلوں میں۔ جیسے جیسے دل آمادہ ہوتے جاتے ہیں وہ نور وہاں چمکتا جاتا ہے یا دلوں کو آمادہ کرتا جاتا ہے۔ اب آپ تم کس چیز پہ پابندی لگاؤ گے؟ حسینی اگر تم کسی بلڈنگ پر پابندی لگاؤ گے اگلی بلڈنگ میں وہ مجلس کریں گے، کسی روٹ پہ پابندی لگاؤ گے اگلے روٹ سے چلے جائیں گے، کسی جگہ پہ پابندی لگاؤ گے اگلی جگہ سے عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور کچھ نہ ہو تو ایک مومن کو تم عزاداری سے روک ہی نہیں سکتے، وہ اپنی چھت پر جا کر عزاداری کرے گا، اب اسے کیسے روکو گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایام شہادت امام سجاد زین العابدین امام العارفین سید الساجدین ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک آپ کا عبادت کا پہلو ہے جو بہت کائنات کے اندر بے مثال پہلو ہے۔ ایک آپ کی تعلیمات میں نشر و اشاعت کا پہلو ہے، وہ بھی بے مثال ہے، اور ایک آپ کی دعاؤں کا پہلو ہے، وہ بھی بے مثال ہے۔ میں یہ کتاب لایا ہوں آپ کو صرف ایک جھلک دکھانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے آپ کے گھروں میں بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو نئی نسل ہے کوئی کتاب دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ، مولا امام سجاد کی دعاؤں کی کتاب ہے یہ۔ اس میں 54 دعائیں ہیں اور کچھ اور دعاؤں کا اضافہ کر کے کچھ زیادہ بھی بنتی ہیں، لیکن خود صحیفہ سجادہ کی 52 دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں عزیزان کرام، یہ صرف کچھ حاجت طلبیاں نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کو اپنے خالق کی پہچان کرانے کے بہترین ذرائع ہیں، کہ اگر انسان اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے تو ان دعاؤں سے پہچانے، اگر اپنے خالق سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اس انداز سے مانگے، اس لیے کہ مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ شرائط مانگنے کی اس میں بیان کی گئی ہے۔ ان دعاؤں کو عبادت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، صرف حاجت طلبی کے لیے نہیں، بلکہ انہیں عبادت سمجھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے، اپنے رب کے حضور عاجزی دکھانے کے لیے یہ دعائیں کی گئی ہیں۔ اور امام نے اپنی معرفت کا ایک خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، معرفت الہی کا خزانہ، معرفت محمد والے محمد کا خزانہ، معرفت انسان کا خزانہ، کہ انسان کی معرفت ان دعاؤں سے معلوم ہوتی ہے، کہ انسان دعاؤں کے بغیر ادھورا ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے۔ اگر وہ کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے، اگر وہ کامل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ ترقی یافتہ ہونا چاہتا ہے، اگر وہ ایک منزل پانا چاہتا ہے، تو آئیں ان دعاؤں کو دیکھیں، ایک دفعہ مطالعہ کریں، پڑھیں، چھوئیں، ان الفاظ کو دل میں اتاریں۔ امام نے کن کن موضوعات پہ دعا کی ہے، اس میں فہرست ہے، ان میں دعاؤں کا مضمون ہے، ان میں دعاؤں کا مفہوم ہے، اس میں ہر چیز کو سمیٹا گیا ہے، ہر چیز کو۔ اس میں بیماروں کے لیے دعا ہے، اس میں وطن کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے لیے دعا ہے، اس کے اندر تنگی رزق سے بچنے کے لیے دعا ہے، اس کے اندر روزگار کے لیے دعا ہے، اس کے اندر شادی کے لیے دعا ہے، اس کے اندر معرفت قلب کے لیے دعا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے دعا ہے، والدین کے لیے دعا ہے، جمعہ کی دعا ہے، عرفہ کی دعا ہے، ماہ رمضان کی آمد کی دعا ہے، ماہ رمضان کی رخصتی کی دعا ہے۔ اللہ اکبر، ہر موضوع پر مولا نے 2 صفحے، 1.5 صفحے، 3 صفحے کی دعا فرمائی ہے۔
دل کی گہرائیوں سے، مولا کی اس پاکیزہ زبان سے جاری شدہ الفاظ ہیں، مولا کے ان پاکیزہ قلب سے نکلے ہوئے جذبات ہیں، قلب مطہر امام سے نکلے ہوئے جذبات ہیں۔ دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجوہات یہاں بیان کی ہوئی ہیں۔ دعا کے ذریعے انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ سب کے گھروں میں یقیناً ہے پہلے سے، جن کے گھروں میں کسی وجہ سے اب تک نہیں آ سکی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایام شہادت امام سجاد، ایام سجادیہ ہیں، اس میں صحیفہ سجادیہ کسی بھی بک سٹال سے جو ہے مومنین کی مل سکتی ہے، وہاں سے حاصل کیجئے گا، اور جو صاحب حیثیت مومنین ہیں وہ کچھ صحیفہ سجادیہ لے کر اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، فرزندوں کو، اپنی زوجہ کو اور اپنے عزیز ترین افراد کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے وہاں پر۔ میں ایک واقعہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کے متعلق۔ انڈونیشیا کے اندر مسلمان رہتے ہیں مگر شیعہ مسلمان ہی رہتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، یعنی آبادی کے اعتبار سے ان کی تعداد کوئی قابل ذکر نہیں ہے، بہت تھوڑی آبادی ہے، شیعہ آبادی ہے موجود مگر بہت کم ہے۔ سنی مسلمان رہتے ہیں انڈونیشیا میں اکثریت، ہندو کی بھی ایک تعداد ہے اور مذاہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، مگر سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور آبادی کے اعتبار سے مسلمان ملکوں میں شاید اب تک بھی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، اور یہ نوجوان جانتے ہیں ان باتوں کو، یا ہو سکتا ہے پاکستان اب نمبر لے گیا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ ایک عرصہ تک تو انڈونیشیا کی آبادی مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ ہوتی تھی، دوسرے نمبر پر ہمارا نمبر آتا تھا، لیکن اب ہو سکتا ہے پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہو، انڈونیشیا کو دوسرے نمبر پر چھوڑ دیا ہو۔ وہاں پر آج سے 70 80 سال 100 سال پہلے صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، صرف ہمارے ہاں تو بہت پہلے ترجمہ ہوا ہے، البتہ ساری دعاؤں کا ترجمہ جامع طریقے سے بعد میں ہوا ہے، کئی دعاؤں کا مختلف ترجمے بہت پہلے بھی ہوتے تھے۔ 100 سال پہلے لگ بھگ یا 80 سال پہلے وہاں اس کتاب کا ان کی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ شائع ہوتا ہے، پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، دانشمند صاحبان مطالعہ لے کے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ شائع کیا جائے۔ دوبارہ شائع کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پیسے بھیجتے ہیں کہ اس کو بہت اچھے کاغذوں کے ساتھ اچھی چھپائی میں اسے چھاپنا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے، بڑی تعداد میں، بہت لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب چھپتی ہے، اور جکارتا جو ان کا پائیدارت ہے، جکارتا کے اندر ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اس کتاب کی دوسری طباعت کے موقع پر ایک تقریب رونمائی واقع ہوتی ہے، جیسے کتابوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک تقریب ہوتی ہے جس میں اس کتاب کی رونمائی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کتاب، تقریب رونمائی میں بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر، سائنسدان، بہت سارے مختلف طبقات، علماء دین، مدرسے والے، دوسرے تیسرے آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور سب کا متفقہ طور سے جو جملہ تھا وہ یہی تھا، اس میں اس مصنف مترجم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کر کے کہتے ہیں انڈونیشیا میں اسلام 600 سال پہلے آیا تھا 600 سال پہلے، تبلیغ اسلام 600 سال پہلے ہوئی تھی، یعنی انڈونیشیا 600-700 سال پہلے مسلمان ہو گیا تھا، مگر اس پورے 600 سال کے اندر اپنے رب سے رابطہ کرنے کا سلیقہ کسی مسلمان کو نہیں تھا، اور آپ نے ترجمہ کر کے اس کتاب کا بتا دیا کہ مسلمان کو اپنے رب سے رابطہ کیسے قائم کرنا چاہیے۔ یہ انڈونیشیا کا واقعہ ہے عزیزان گرامی۔ ہم تو امام سجاد کے مصائب سننے والے لوگ ہیں، امام سجاد کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں سننے والے لوگ ہیں، امام سجاد کے عقیدت مند، امام سجاد کو چوتھے امام ماننے والے لوگ ہیں، امام سجاد کو بیمار کربلا ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم تو امام سجاد کو اس عظیم منصب امامت پر فائز سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کا کیا مقام ہے، اب ہم میں سے
خود سمجھ لے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کا کتنا مقام ہے، ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور کتنی دعائیں جانتے ہیں اس کی، اور کیا ہمارا حال ہے وہ ہر کوئی اب خود جانتا ہے۔ اور ہم امام سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ امام نے ہمارے لیے ایک ایسا معرفت کا خزانہ چھوڑا، مگر ہم اس خزانے کو چھوڑ کر کے کسی دوسری طرف نکل گئے معرفت تلاش کرنے کے لیے۔ معرفت انہی دعاؤں کے اندر ہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین، ان دعاؤں کی گہرائیوں میں جب انسان جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک قلب پاک سے ایک معرفت کے ساتھ نکلے ہوئے الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں نسلوں کے اوپر، قیامت تک کے نسلوں کے اوپر ان دعاؤں کی تاثیر موجود ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہ دعائیں صرف اپنی حاجتوں کو خدا سے مانگنے کے لیے نہیں کی، بلکہ امام سجاد کے پاس ممبر نہ تھا اسلام کو پہنچانے کے لیے، سٹیج نہ تھا، بنی امیہ کی حکومت تھی۔ امام سجاد تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے تھے کہ تلوار اٹھائی جا چکی تھی، جو خون بہنا تھا بہہ چکا تھا، جو اسلام کو خون چاہیے تھا وہ خون کربلا میں بہہ چکا تھا۔ اب مشیت خدا میں مزید خون بہانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ موقع بھی نہیں تھا کہ امام تلوار لے کر ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاتے دوبارہ، وہ مشیت بھی خدا کی مشیت میں منظور نہ تھا۔ امام کے پاس محراب بھی نہ تھا کہ نماز پڑھانے کے بہانے لوگوں کو کچھ اسلام پہنچا سکے۔ محراب بھی ظالم کے پاس، ممبر بھی ظالم کے پاس، دربار بھی ظالم کے پاس، سبھی کچھ تو ظالم کے پاس تھا، قاتلوں کے پاس تھا، امویوں کے پاس تھا، یزیدیوں کے پاس تھا، مروانیوں کے پاس تھا، امام کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ امام گوشہ نشین کر دیے گئے تھے، امام کو کنارے لگا دیا گیا تھا بزام خیش، مگر میرے مولا اپنے منصب امامت پہ ایسے قائم اور ایسے فرائض امامت ادا فرماتے تھے کہ مولا نے دیکھا کہ اب اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کا واحد ذریعہ دعا کا رہ گیا ہے۔ دعا کو نہ صرف یہ کہ عبادت کے طور سے آپ انجام دیتے تھے، بلکہ اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ بنا کر پیش کرتے۔ انہی دعاؤں میں اللہ کی توحید کو سمجھا دیا، انہی دعاؤں میں امامت کو سمجھا دیا، انہی دعاؤں میں نبوت کو سمجھا دیا، انہی دعاؤں میں نماز کو سمجھا دیا، انہی دعاؤں میں اخلاق کو سمجھا دیا، انہی دعاؤں کے اندر فرائض کو سمجھا دیا، انہی دعاؤں کے اندر قیامت کے تمام جزیات کو بتا دیا، اور انہی دعاؤں کے اندر عزیزان گرامی آپ کے میرے آقا امام سجاد علیہ السلام نے کبھی گریہ کے ساتھ یہ دعائیں پڑھی تو لوگ گریہ کرتے ہوئے ان دعاؤں کو یاد کرتے تھے، کبھی آپ نے محفل میں پڑھی، کبھی تنہائی میں پڑھی، کبھی یہ دعائیں آپ نے کوچہ و بازار میں جاتے جاتے یہ دعائیں پڑھی، اللہ اکبر، کبھی مصلی کے اوپر بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھی، کبھی حزین آواز میں سب کے سامنے پڑھی، کبھی اکیلے مصلی پر بیٹھ کر گریہ کر کے یہ دعائیں کی۔ اللہ اکبر، ان دعاؤں کے ذریعے سے مولا نے انسانوں کے ذہن کو روشن کر دیا، انسانوں کے دل و دماغ پر اثر چھوڑا، انسانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی تاثیر چھوڑی کہ لوگ اس اثر کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے کربلا کو بھی زندہ رکھا امام نے، ان دعاؤں کے ذریعے سے کربلا کو بھی زندہ رکھا۔ ظاہر ہے گریہ پر تو اب کسی کا اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، گھر میں بیٹھ کے گریہ پر، کوچے میں جاتے ہوئے، گلی چلتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے مولا گریہ کرتے تھے، اور اس گریہ پر کون اعتراض کر سکتا تھا؟ مدینہ کے اندر گریہ کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، دعا کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ مولا نے ان دونوں راستوں کا انتخاب کیا، آپ نے گریہ کو بھی دائمی طور سے اپنے لیے انتخاب کیا اور دعاؤں کو بھی اپنے لیے انتخاب کر دیا، اور عبادت اور سجدے کو بھی اپنے لیے انتخاب کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کے ذریعے سے میرے مولا نے 35 سال اسلام کو زندہ و جاوید کیا۔ جس اسلام کو مٹانے کے لیے آپ کے بابا کو شہید کیا گیا، جس دین کو مٹانے کے لیے آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، جس دین کو مٹانے کے لیے آپ کی پھوپھیوں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی اور اس قافلے کو کوفہ و شام کے درباروں میں پھیرایا گیا، مگر میرے مولا مشن پر قائم تھے۔ تم جس دین کو مٹانا چاہتے ہو وہ دین
علی ابن الحسین کی ذمہ داری میں ہے. وہ دین علی ابن الحسین کی حفاظت میں اللہ نے دیا ہے. وہ دین اس کو پیشوا دیا ہے, اس کو رہنما دیا ہے, اس کو امام معصوم دیا ہے, اسے حجت خدا دیا ہے. وہ حجت خدا اس دین کے خط و خال کو سمجھتا بھی ہے. وہ حجت خدا اس دین کے حفاظت کے طریقوں کو بھی جانتا ہے. اگر وہ دین ممبر سے نہیں بچایا جا سکتا ہے تو حسین ابن علی ابن الحسین نے اس دین کو دعاؤں کے ذریعے سے بچا لیا. اس دین کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے طریقوں سے بچا لیا. اس دین کے اصولوں کو بھی بیان کیا, اس دین کے فروعات کو بھی بیان کیا, اس دین کے اندر موجود اخلاقیات کو بھی بیان کر دیا, اس دین کے اندر موجود شرائط کو بھی بیان کر دیا. اس دین کے اندر جو کچھ تھا ان دعاؤں کے اندر موجود ہے, اور ان دعاؤں کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا مولا امام نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور انسانی ضرورتوں کو یہاں پیش کیا ہے بارگاہ خداوندی میں, اور ساتھ ہی معرفت الہی کا ایک سمندر چھوڑا ہے کہ جس سمندر میں جو بھی انسان تیرتا ہوا چلے گا وہ پاکیزہ ہو کر باہر نکلے گا. یہ دعاؤں کا خزانہ ہے. دعا پورے وجود کے ساتھ کی جاتی ہے, الفاظ سے نہیں. زبان ہلانے کا نام دعا نہیں ہے, بلکہ ساری دنیا سے نا امید ہو کر بے نیاز کے حضور میں جانے کا نام دعا ہے. امیدیں نیاز مندوں سے رکھ کے بے نیاز سے الفاظ کہنے کا نام دعا نہیں ہے, بلکہ نیاز مندوں سے بے نیاز ہو کر بے نیاز کے محضر میں حاضر ہونے کا نام دعا ہے. مولا نے یہی سمجھایا ہے کہ تم نیاز مندوں سے اپنے جیسوں سے مایوس ہو جاؤ, یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تمہارے جیسا ایک ناتواں ہے. جیسے تم عاجز ہو ویسے تمہارے باقی سارے انسان عاجز ہیں. کسی کی حکومت پہ نظر نہ رکھو, کسی کی طاقت پہ نظر نہ رکھو, کسی کی دولت پہ نظر نہ رکھو, کسی کے قبیلے پہ نظر نہ رکھو, کسی کی روب و دبدبے پہ نظر نہ رکھو, کسی کی اکثریت پہ تمہیں نظر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اکثریت میں ہے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ارے کربلا نے یہ بتا دیا ہے کہ اکثریت خود کو رسوا تو کر سکتی ہے مگر حق والوں کو رسوا نہیں کر سکتی ہے. آج بھی اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ حق کے پرچمداروں کے خلاف اپنے بغض کا اظہار تو کر سکتی ہے مگر حق والوں کو دبانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے. لہٰذا ان سے مایوس ہو جاؤ, ان سے نا امید ہو جاؤ. اس خالق لا یزال کے حضور میں آ کر کے گڑ گڑاؤ اور کہو یا اللہ تیرے حضور آیا ہوں, نیاز مند بن کے آیا ہوں, عاجز بن کے آیا ہوں, ناتواں بن کے آیا ہوں, ذلیل و خوار ہو کر تیرے حضور میں سجدہ ریز ہونے آیا ہوں, بس تو نا امید نہ کر. اب آپ بیان کریں, وہ خدا, وہ اللہ جو بن مانگے مجھے وجود عطا کرتا ہے, جو بن مانگے مجھے صحت عطا کرتا ہے, جو بن مانگے مجھے سب کچھ عطا کرتا ہے. مانگنے سے کیوں کر عطا نہیں کرے گا؟ بن مانگے دینے والی ذات مانگنے سے کیوں عطا نہیں کرے گی؟ ارے دروازے پر کوئی ہاتھ پھیلائے تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ خالی لوٹ جائے, خالی واپس جائے. کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں اور اچھا بھی تھا. تو جس پروردگار نے اس پوری کائنات کو عطا کیا ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے گا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں انہی دعاؤں میں ہے کہ جب تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں, جوانان یاد رکھو, اپنے خدا کے حضور جب تم دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور کچھ مانگو ایک لمحے کے لیے صحیح, تو ان ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے یوں ہی نیچے نہ کرو بلکہ پہلے چہرے سے مل لو کہ اللہ سے تبرک ہوا ہے, عطا ہوا ہے, یہ ہاتھ بھر گیا ہے, یہ جھولی بھر گئی ہے, اسے یوں ہی نہ گراؤ نیچے, اسے پہلے چہرے پہ مل لو اور ہو سکے تو اپنے سینے پہ بھی مل لو, اپنے دل پہ بھی مل لو, تاکہ آپ کا چہرہ اور آپ کا قلب و دل ذہن روشن ہو جائے. یہ ہاتھ خالی ہاتھ نہیں آتا,
یہ ہاتھ جب بارگاہ الہی میں جاتا ہے تو پر ہو کر آتا ہے. وہ جو ظاہر میں آپ کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے نا، وہ مصلحت ایسی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تیری ساری باتیں یہاں حاجت روائی نہ ہو جائے، تیری ساری حاجتیں پوری نہ ہو جائیں. اگر ساری حاجتیں پوری ہو جائے گا تو تم پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس بارگاہ میں. اللہ چاہتا ہے تو بار بار ہاتھ اٹھائے، بار بار اس کے حضور میں آئے، بار بار اس سے کلام کرے. اللہ چاہتا ہے بندہ اس سے کلام کرے. جوان جب اٹھتا ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، بوڑھوں کو چونکہ ہم لوگوں کو نیند کم آتی ہے تو بوڑھے تو شاید فجر سے پہلے اٹھیں گے ہی، تو اٹھنا بھی چاہیے. اب تو ہمارا جانے کا ٹائم ہے، تو اس جاتے جاتے اللہ کے حضور عبادت کر کے جائیں، گزر جائیں. ان جوانوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جب ان کو توفیق اللہ دے گا، اور یقیناً دے گا، امام سجاد کے طفیل میں توفیق عطا کرے گا. یہ جب صبح کی نماز کے لیے اٹھیں یا نماز شب کے لیے اٹھیں، خصوصاً نماز شب کے لیے 20 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے فجر سے اٹھیں. البتہ شرط یہ ہے کہ آپ تب اٹھ سکیں گے جب آپ رات کو جلدی سو جائیں گے. آپ رات کو جلدی سو جائیں گے تو صبح کو جلدی اٹھ سکیں گے. لیکن رات دیر تک نہیں سوئیں گے، موبائل استعمال کریں گے، گپ لگائیں گے، بیٹھیں گے، تو پھر یہ امید نہ رکھو کہ صبح جلدی اٹھ سکیں گے. آپ رات جلدی سونے کی عادتیں ڈال دیں اور صبح انشاءاللہ وہ دسترخوان رحمت پر آپ کو حاضری کا موقع مل جائے گا. جب آپ اس دسترخوان رحمت پر بیٹھیں گے، آپ نماز کے لیے وضو کر کے روبہ قبلہ ہو جائیں گے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، فخر کر کے فرماتا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، دیکھو زمین کے اوپر میرا ایک بندہ نوجوان میری عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے. اللہ اس پہ فخر کرتا ہے. امام سجاد یہی آپ سے چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے گڑ گڑاؤ، دعا مانگو، دعا کرو. دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی شرائط نہیں ہے. اس کتاب کو جب آپ خریدیں گے، اس کے شروع میں دیکھیے دعا کے آداب 30 بیان ہوئے ہیں. 32 آداب اس کتاب کے شروع میں بیان ہوئے ہیں. 32 آداب. ان 32 آداب پر عزیزان گرامی توجہ فرمائیے. اکثر اگر آداب ہوئے تو مجال ہے دعا مستجاب نہ ہو جائے. دعا ہو اور مستجاب نہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ دعا مستجاب نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ دعا نہیں ہوئی. وہ دعا نہیں ہوئی. دعا ہوئی ہو اور مستجاب نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اگر کہیں مستجاب نہیں ہوتی ہے تو وہ دعا نہیں ہوئی. اسے دعا بنانے کی کوشش کرو. نماز ہو اور گناہوں سے نہ روکے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں اور منکر سے روکتی ہے. نماز ہو اور برائیوں سے نہ روکے، یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن میں نماز بھی پڑھوں اور برائیاں بھی کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں ہوئی ہے. نماز کو نماز بنانے کی ضرورت ہے. اگر نماز کو نماز بنا دیا جائے وہ برائیوں سے روکتی ہے. اگر دعا کو دعا کر دیا جائے تو وہ یقیناً مستجاب ہوتی ہے، اگر اس دنیا میں مستجاب نہ بھی ہو جائے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی دعا تمہاری مستجاب نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ یہ دعا تمہارے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے. آخرت میں عبادت کے طور سے ذخیرہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے، آپ کے لیے ایک ذخیرہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک خزانہ بن جاتا ہے. بعض اوقات مومن قیامت میں جا کر افسوس کرتا ہے، دعائیں ساری مستجاب نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. دنیا تو ویسے بھی گزر جانے والی تھی. جتنی دعائیں مستجاب ہو گئی سو مستجاب ہو گئی. جتنی دعائیں مستجاب نہیں ہوئی وہ ذخیرے کے طور سے یہاں مجھے مل گئی. قیامت کے اندر مل جاتی ہے، بس مستجاب ہو گئی نا. ساری دعائیں مستجاب ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے ذخیرہ کر دیا، آپ کے لیے ذخیرہ بنا دیا قیامت کے دن. بس دعا مستجاب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں دعا مستجاب کرنے کے لیے پہلے جس سے تو مانگ رہا ہے اس کو پہچان لو. کس سے مانگ رہا ہے، کس کے حضور کھڑے ہوئے ہو، وہ کون ہے کہ جس سے تو گڑ گڑانا چاہتا ہے. وہ ذات کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی طاقت کیسی ہے. پہچان تو لو. اگر کوئی
ملاقات کے لیے بلائے ہمیں. اب ہم پاکستان کے اندر جو بھی سربراہ ہوگا اس کو واسطہ نہیں، یہ مثال کے لیے ہے، سربراہ ہے مملکت جو بھی ہوگا وہ آپ کو ملاقات کے لیے بلائیں، القائم ٹرسٹ اور انجمن کے ارکان کو، تو آپ کی تیاری کیسی ہوگی؟ حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے تیاری مکمل کریں گے، لباس کے حساب سے بھی، گفتگو جو کرنی ہے وہاں اس حساب سے بھی، درخواستیں جو لے کے جانا ہے اس حساب سے بھی، جو بھی جتنی تیاری آپ کی بہت اعلیٰ ہو سکتی ہے اتنی تیاری کر کے آپ جائیں گے، اس لیے کہ سربراہ ہے مملکت نے بلایا ہے. اور پھر وہاں جا کر بڑے ادب اور بڑے پروٹوکول اور بڑے سٹیٹس جو وہاں کا ہے اس حساب سے بیٹھیں گے. بات بھی نہایت ہی سنجیدگی اور گنے چنے الفاظ میں اور نپے تلے الفاظ میں آپ بات کریں گے، ہر بات نہیں کریں گے، دوستوں کی طرح گپ نہیں لگائیں گے، وہاں پر مزاح نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کریں گے، بہت نپی تلی باتیں کریں گے، اس لیے کہ سربراہ مملکت اور ایک خاص مقام پر آپ گئے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ہو سکتا ہے آپ سے 1000 درجہ بیچارہ ہو، وہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس کی ملاقات کے لیے آپ گئے ہیں، وہ 1000 درجہ خود آپ سے بیچارہ تر ہو، مگر چونکہ ایک سربراہ مملکت کے سٹیٹس اور اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے آداب یہ ہوتے ہیں. لیکن کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، ادب آداب سے بیٹھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ سربراہ مملکت ہے، یہ طاقتور آدمی ہے، یہ ملک کا سربراہ ہے، یہاں پر کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہمارے مسائل کو خراب کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. پہچانتے ہیں تو ہم اس حساب سے تیاری کرتے ہیں. اللہ کے حضور جاتے ہوئے تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو اس طرح پہچانتے نہیں ہیں جس کے حضور جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں. نماز میں جانے کے لیے خاص تیاری نہیں کرتے ہیں، بس آتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک یوں ہی سٹارٹ کر لی اور آخر پہنچا دیا. جبکہ بزرگان دین کس تیاری کے ساتھ نماز میں جاتے تھے. امام سجاد علیہ افضل الصلوات المسلین کہ جن کی دعاؤں کی کتاب آپ کے سامنے ہے، امام سجاد جب اپنے بارگاہ خداوندی میں جانے کی تیاری کرتے تھے، میں نے جیسے کل بھی عرض کیا، آپ کے جسم مبارک سے ابا اتر جاتی تھی، آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا، آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، آپ کے جسم تھر تھراتا تھا، کانپتا تھا، اور آپ ایسے خوف کے عالم میں اور اس قدر خشیت کے عالم میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ بعض اوقات بلکہ ہر وقت جب آپ نماز میں ہوتے تھے تو پتہ نہ چلتا تھا کہ گھر کے ماحول میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس قدر غرق ہوتے تھے خشیت الہی کے اندر. خشیت خدا اتنی زیادہ ہوتی تھی چونکہ وہ پہچانتے زیادہ تھے، وہ اللہ کی معرفت زیادہ رکھتے تھے، اللہ کو اس طرح پہچانتے تھے. اللہ کو پہچاننے کے انسانوں کے پاس ایک ہی راستہ تھا، پہلے ایک ہی راستہ تھا. وہ راستہ کیا تھا؟ مخلوق سے پہچانتے تھے، چونکہ یہ اللہ نے بنایا بس کوئی اللہ ہے، اس کا کوئی خالق ہے بس وہ اللہ ہوگا. اس طرح مخلوق سے ہم جا کے اللہ کے خالق کو پہچانتے تھے. مگر امام سجاد نے اور آپ کے آبا و اجداد نے اور آپ کے فرزندوں نے ایک اور راستہ دے دیا انسانیت کو. اللہ کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ ہے جو عام انسانوں کا ہے کہ وہ مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچانتے ہیں، مگر ہمارا مقام وہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق سے خالق کو پہچانیں، ہم خالق سے خالق کو پہچانتے ہیں. ہم خالق سے خالق کو پہچانتے ہیں. یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جو اپنی ذات سے اپنی ذات پر رہنمائی کرتی ہے. یہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے آغاز میں ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں. بس یہ دروازہ کھول دیا، معرفت کا ایک دروازہ اور بہت بڑا دروازہ کھول دیا انسانوں کے لیے کہ اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچاننا، خدا کو خدا کے ذریعے پہچاننا، خدا کو خدا ہی کے ذریعے سے شناخت کرنا. یہ صرف ان کا کھولا ہوا دروازہ ہے، ان ہستیوں کا دیا ہوا ایک معرفت کا خزانہ ہے جو انسانوں کو عطا ہوا. صرف مخلوق سے خالق تک پہنچنا یہ عام انسانوں کا کام ضرور ہے، یہ ان کی
حیثیت کا کام ہے، مگر عظیم ہستیوں کا کام یہ ہے کہ وہ مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانتی، وہ ہستیاں خالق سے خالق کو پہچانتی ہیں، ان کی معرفت کا پیمانہ ہی کچھ اور ہے۔ اب اس پیمانے معرفت کے اوپر جس کا مقام ہوگا، وہ جب اپنے اللہ سے کچھ مانگتا ہوگا تو کس انداز سے مانگتا ہوگا، وہ جب اپنے خدا کے حضور گر گراتا ہوگا، وہ اپنے خدا کے ان امتحانوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہوگا تو اپنے خالق سے کس قدر پیار و محبت سے پیش آتا ہوگا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیے۔ مقام معرفت دیکھیے، لاکھوں جانیں قربان ہوں جناب زینب کی اس معرفت کے اوپر کہ آپ کو جب تانا دیا گیا دربار ابن زیاد میں، اس خبیث نے تانا دیا، کہا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اپنے اللہ سے خوبی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ یہ مقام معرفت ہے۔ وہاں دیکھیے فاتح بن کر جو ظالم انہیں قیدی بنا کر لے کے گئے ہیں، مگر یہ قیدی فاتح ہیں اور وہ مفتوح ہیں۔ عقیدے میں یہ فاتح ہیں، فکر میں یہ فاتح ہیں، مشن میں یہ فاتح ہیں، فتح ان کی ہوئی ہے، یہ انہیں رسوا کر رہے ہیں۔ قیدی بنا کے وہ لے گئے ہیں ان کو، مگر رسوا یہ ان کو کر رہے ہیں، دربار ابن زیاد ہو یا دربار یزید ہو، رسوائی ان کا مقدر بنا رہے ہیں۔ امام سجاد اپنی عبادتوں میں اس قدر غرق رہتے تھے کہ ظالم تمنا کرتے تھے کہ کبھی امام سجاد ہم سے کلام کرے، مگر امام سجاد کلام نہیں کرتے تھے، ظالموں سے کلام نہیں کرتے تھے۔ امام سجاد اللہ اکبر جب دربار یزید میں اہل بیت کے اسیروں کو لے جایا گیا، اس انداز سے لے جایا گیا عزاداروں کی رسیوں میں سب کو باندھا ہوا جیسے تسبیح کے دانوں کو پرویا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے ہیں نا ان قافلے کے اسیروں کے قافلے کے اندر بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، اونچے قد کے بھی تھے، چھوٹے قد کے بھی تھے، انہیں ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا۔ اب جو چھوٹے قد کے بچے تھے وہ تو سو چل کے جا رہے تھے، مگر جو اونچے قد کی جو خواتین تھی وہ جھک کے جاتی تھی ان بچوں کی خاطر، وہ چل کے نہیں جا سکتی تھی سیدھی حالت میں کہ یہ بچے تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، ان کے گلے پر دباؤ آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے نبی زادیوں کو اور اسیران حرم حسین کو دربار یزید میں لے جایا گیا۔ اللہ اکبر، سر اطہر ابا عبداللہ مظلوم کربلا کو ایک تشت میں رکھ کر دربار یزید میں یزید کے سامنے رکھ دیا گیا، اور وہ یزید پلید ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر اس دندان مبارک پر، جس دندان مبارک پر نبی بوسے دیا کرتے تھے، وہ چھڑی مارتا تھا۔ امام سجاد ان مصیبتوں کو دیکھتے رہے اور سہتے رہے، مگر امام سجاد جب ایک مرحلہ آیا، ایک ظالم شرابی اس دربار میں بیٹھا تھا، اس نے ان سیدانیوں کے اوپر ایک نگاہ ڈالی، ایک نوجوان بچی جو زینب کی پشت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اپنے برہنہ سر کو چھپانے کی کوشش فرما رہی تھی۔ جب اس پر نگاہ پڑی اس ظالم کی تو اس نے یزید سے کہا، اے یزید، وہ نوجوان بچی جو اس خاتون کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اسے مجھے کنیزی میں دیا جائے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ امام سجاد سے رہا نہ گیا، امام نے فرمایا، اے ظالم، خاموش ہو جا، یہ آل رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ ترک و دیلم کے قیدی نہیں ہیں۔ زینب کبریٰ نے فرمایا، اے ظالم، خدا تجھے غارت
غارت کرے. یہ میرے بھائی حسین کی بیٹی سکینہ ہے. تم آل رسول کو کنیزی میں مانگتے ہو, اللہ تجھے غارت کرے. اللہ اکبر. زینب کبریٰ نے اپنی بھتیجی کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے میری بیٹی, تجھے کوئی غضب نہیں پہنچے گا. اگر کوئی ظالم تجھے غضب پہنچانا چاہے تو تیری پھوپھی تجھ پر قربان ہو جائے گی, مگر تجھے غضب نہیں آنے دے گی. اللہ اکبر. کتنی مصیبتیں تھی جو امام سجاد اور زینب کبریٰ پر آتی رہی. ایک مرتبہ اللہ اکبر امام سجاد نے دیکھا کہ امام سجاد نے یزید سے یہی فرمایا, اے یزید تیرے خطیب نے تو خدا کی مرضی کو چھوڑ کر مخلوق کی مرضی تلاش کرنے کے لیے وہ الفاظ کہہ دیے میرے بابا کے بارے میں, میرے جد کے بارے میں, میرے نانا کے بارے میں. ارے مجھے بھی ان لکڑیوں پر جانے کی اجازت دے دو. ایک مرتبہ یزید تو جانتا تھا یہ مجھے رسوا کیے بغیر نہیں اترے گا, اس لیے یزید نے اجازت نہ دینا چاہا. اللہ اکبر. امام نے اس ممبر کو لکڑیاں کہا اور لوگوں نے اصرار کر دیا یہ ایک بیمار ہے, یہ ایک نحیف جوان ہے, یہ ایک قیدی ہے, یہ کیا کر دے گا, اسے اجازت دی جائے. شام والے امام سجاد کو پہچانتے نہیں تھے. امام سجاد کو اصرار پر اجازت مل گئی. امام سجاد نے لکڑیاں بھی اسی لیے کہی کہ وہ جب تک ظالموں کے استعمال میں ہو تو وہ لکڑیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا. جب امام کے استعمال میں آئے گا, جب کلمہ حق بلند ہوگا, وہ منبر کہلائے گا. امام منبر پر گئے. میں خطبے کی طرف اشارہ نہیں کرتا. امام نے فرمایا من عرفنی فقط عرفنی, جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے, اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے تو اپنا تعارف کراتے ہوئے آخر میں فرمایا میں اس کا فرزند ہوں جسے کربلا میں پیاسے شہید کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. میں اس کا فرزند ہوں جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے جسم پر 70 نیزے اور تیر چبھے اور زخموں سے چور کربلا کی زمین پر بغیر کفن و دفن کے رہ گیا. اور میں اس کا فرزند ہوں جس نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی, مگر خیمے میں علی ابن الحسین اور علی اصغر کے سوا کوئی نہ تھا اس پر لبیک کہنے والا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس خلیل مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رب کریم معرفت امام سجاد, معرفت اللہ, معرفت رسول اللہ, معرفت ائمہ طاہرین بالخصوص امام سجاد ہمیں نصیب فرما. رب کریم مریضوں کو شفاء کامل عطا فرما. رب کریم حج و زیارات ہمیں نصیب فرما. رب کریم بحق محمد و آل محمد وطن عزیز کو استحکام عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام کو رسوا فرما. رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کے جو بھی حوائج شرعیہ انہیں پورا فرما. اہتمام کرنے والوں کے دامِ درم و سخن جنہوں نے اہتمام کیا, پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. رب کریم یہاں کے دینی مقاصد عالیہ, امام بارگاہ کی تعمیر, مسجد کی تعمیر, دیگر جو مقاصد ہیں انہیں پورا فرما. رب کریم اس راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان کو ان کی سازشوں میں ناکام و نامراد فرما. رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے جوانوں کو آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ فرما. آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. آپ کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما. دنیا میں محبت و اطاعت آل محمد, قیامت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. یا نبی